بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عابد مغل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میری آواز. میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ شیئر کروں معلومات اور جو تاکہ ہم مستقبل میں ہم اپنا لاہم المسلمان بحیثیت مسلمان ہمارے ہم پہ جو فرض عائد ہے ذمہ داریاں اس کو ہم پوری طرح اس کو امپلیمنٹ کر سکیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. کفر نے بے پناہ کوششیں کی ہیں، بہت ساری ایفرٹس کی ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دلوں سے نکال دی جائے اور ان کی عقیدت اور ان کا احترام جو کچھ ہے ہمارے دل میں، جو ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے، وہ ہمارے دلوں سے نکال دیں. اور اتنی کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ فیل ہو گئے. ان میں ایکچولی بنیادی طور پہ یہ کیوں کرتے آ رہے ہیں، یہ ایک ٹارگیٹڈ چیز ہے، ٹارگیٹڈ ان کا ایک مشن ہے. اور اس مشن کے لیے یہودی اور عیسائی مشینریز جو ہیں اس کے اوپر باقاعدہ بجٹ الوکیٹ کرتی ہیں اور اس بجٹ الوکیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ورکنگ کرتی ہیں اور مسلمانوں کو مختلف حیثیت سے وہ یہ چیزیں جو سامنے لاتی ہیں اور ان کی غیرت اور حمیت کے اوپر اٹیک کرتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرنا مسلمانوں کی اسلامی غیرت اور حمیت کے خلاف ہے اور جذبات کو ابھارنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے دلوں سے اور دماغ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے، تاکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی تو ہم ان کے اوپر قبضہ کر کے اپنی جو عیسائیت اور مشینری اور یہودیت جو ہے وہ نافذ کر سکیں گے. جی یہ آج کا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ ہے ایک 557 ہجری کا، جب نور الدین زنگی حکمران ہوا کرتے تھے تو وہاں پر بھی ایک واقعہ ہوا تھا. مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لہد مبارک تک پہنچنے کا واقعہ تھا. تو نور الدین زنگی کے خواب میں 3 دفعہ بشارت ہوئی اور وہ ان کو بندے کی شکلوں کو بھی دکھایا گیا، ان کے چہروں کو بھی دکھایا گیا اور جائے وقوع بھی دکھائی گئی. یہ ساری چیزیں تھیں. تو جب نور الدین زنگی گیا تو دیکھا تو وہ وہاں ساری جو ہے ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ وہاں پر جب وہ گیا تو اس نے چٹائی ہٹائی تو دیکھا نیچے سوراخ تھا اور وہ سرنگ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لہد مبارک تک جا رہی تھی. تو یہ آج کا نہیں ہے، ان کا پرانا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح یہ توہین رسالت جو کرتے رہتے ہیں، کہ یہ پرانا ان کا ایک ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ مسلسل عمل درآمد کرتے چلے آ رہے ہیں اور اس کے لیے بے پناہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں. ان کی مشینریز کام کر رہی ہے یہودیوں کی، اور یہی ابھی فیوچر کے اندر جو چیزیں مسلمان کنٹریز کے اندر جو کی گئی ہے، اور جیسے یو ای میں ہے، جیسے بحرین میں، جیسے قطر کے اندر، اور جیسے اب سعودی عرب کے اندر بھی یہ معاملات چل رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے پا جائیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آج کی نہیں ہے، یہ پرانا ایجنڈا ہے جس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے یہودی اور عیسائی مشینریز کام کرتی ہیں. اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہم بحیثیت علماء پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں چلتی آ رہی ہیں اور توہین رسالت. تو یہ چیزیں جو ہے وہ جو چیزیں ہیں یہ آج کی نہیں ہے، چلتی آ رہی ہیں. اب علماء کرام کے میں ایک بات مجھے اس چیز کا ہے کہ پاکستان کے علماء کرام نے آج تک اس کو سیریسلی جو ہے وہ جلسے جلوس تو ہوتے ہیں، ظاہر جذبات کے حوالے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جلسے جلوس، ریلیاں اور بہت سارے پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک کمپریہنسو کام جو ہم آج تک نہیں کر سکے علماء کرام اور مسلمانوں کو پاکستان میں خاص کر کرنا چاہیے، وہ یہ تھا کہ مسلمان کے علماء کرام جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جتنے بھی فقہ ہیں یہاں پر فرقے کام کر رہے ہیں مسلمانوں کے، وہ چاہے دیوبندی ہے، بریلوی اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کسی بھی وہ جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا، نہ میری بحث ہے یہ، نہ موضوع بحث ہے میرا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ بنیادی طور پر ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک علماء کا بورڈ بنا دیا جائے، علماء کا بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور علماء کے بورڈ کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آپ دوبارہ کبھی کسی کی اتنی ہمت اور جرت ہوتی ہے کہ وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو پاکستان کے علماء کا وہ بورڈ جوائنٹلی، کیونکہ یہ ظاہر ہے وہ چیز جو ہے وہ جب توہین رسالت ہوتی ہے تو قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور وہ تھانے کچہری اور پھر اس کے بعد عدالتوں کی طرف چلے جاتے ہیں ہم لوگ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان عدالتوں کے پاس جو علماء کرام باہر بیٹھ کر یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور صورتحال کو ان کو اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ عدالتوں میں وہ بورڈ خود مکمل طور پر، جس میں مسلمانوں کے جو علماء کرام تمام جماعتوں کو علماء کرام کے مین لیڈرز جو ہیں
وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور آئندہ اگر کسی طرح کی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو کورٹ کے اندر قرآن و حدیث کے ساتھ ان کو واضح طور کے عدالت کو اس کی مدد بھی فراہم کریں کہ اس کی سزا اور جزا کس طرح بنتی ہے، اور اس کو پروو کیا جائے جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی طریقہ کار سے اس کو ثابت کیا جائے کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس سے یہ گناہ ہوا ہے، سرزد ہوا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ، اس کی سزا جو ہے قانون میں یہ بنتی ہے کہ وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور اس کو سزا دیے سے پھانسی کی سزا دی جائے۔ تو بنیادی طور پر علماء کرام سے میری ریکویسٹ ہے، میری درخواست ہے اس فورم سے، میرے یوٹیوب چینل میری مرضی سے، میری آواز سے، کہ آپ برائے مہربانی علماء کرام اب سیریسلی اس مسئلے کو ہینڈل کریں، اور وہ ان وکلاء کو بھی تیار کریں جن کے پاس اسلامی نالج ہے اور جو کمپیٹنٹ وکیل ہیں، جو عدالتوں کو بیٹھ کر سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہاں پر مقدمے کی صورت میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے پاکستان کے، خاص کر مسلمان، وہ خاص کر کے علماء کرام، جہاں تک میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے اور جن دوستوں کے پاس میری ویڈیو پہنچے وہ اس کو اپنے فورمز کے اوپر ادھر تک پہنچا دیں جہاں علماء کرام موجود ہیں۔ میرے لیے تمام علماء کرام، مکاتب فکر کے علماء کرام قابل احترام ہیں، اور ان سے میری درخواست ہے کہ نبوت کے تحفظ کی خاطر کم از کم ایک فورم کے پلیٹ فارم کے اکٹھے ہو جائیں اور یہ بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں، تاکہ آئندہ ہم اس جو گندی ذہنیت ہے اور اس سازش اور اس جو اسٹریٹجی ہے، جو ان کا ٹارگٹ ہے، اس کو فیل کر سکیں اور جو قرار واقعی سزا دے سکیں۔ اور دوسری چیز ایک اور بھی ہوگی، جب عدالت میں مقدمہ چلے گا تو علماء کرام اور مسلمانوں کو یہ بھی پتہ پڑے گا، خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کو، کہ کون سا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے کوئی ادارے جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا کو پلان یا سازش کرتے ہیں، یا حکومتیں اس میں انوالو ہیں کہ کسی طرح کے وہ سازشیں، اور اس کو فیل کرنے میں کہ اگر کوئی سازشیں کر بھی رہا ہوگا تو علماء کا بورڈ اور وہ وکیل اس کو جو ہے وہ اس سازشوں کو فیل کر دیں گے۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل اس طرح کے فورمز جو موجود ہیں، وہاں پر بھی ہم پاکستانی، خاص کر ایسے دنیا کے اندر، اپنے جو علماء کرام ان کو اکٹھا کر کے بٹھا کر، تاکہ ہم وہاں پر بھی مقابلہ کر سکیں۔ گورنمنٹ کی سطح پر جو ان کی ذمہ داری ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے، اور جو ہمارے علماء کرام یا ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کے اوپر پورا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میری آواز ان علماء کرام تک ضرور پہنچے گی جو یہ امپورٹنٹ ایشو کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جا کر ہم بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔